بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین اما بعد. محترم حضرات و خواتین، اللہ تعالی آپ تمام کو خوش رکھے، دنیا اور آخرت کی بھلائیوں سے مالا مال فرمائے. اللہ کی توفیق سے، اس کے کرم سے، نوازش سے ہم لوگ دلوں کے اعمال کی یہ گفتگو سن رہے ہیں، اور اس میں سے ہمارے ساتھ جو باتیں اللہ تعالیٰ کے فضل سے آج کی اس درس میں ہیں وہ یہ کہ الورع، جسے ہم نے سیدھے سادے الفاظ میں پرہیزگاری، یعنی آدمی کا جتنا ہو سکے پرہیزگار بن جانا، اس کا ذکر اللہ کی کتاب اور قرآن مجید میں کہاں کہاں ہیں، اس کی کچھ باتیں انشاءاللہ تعالی ہم سنیں گے. نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، اور حضرت نعمان رضی اللہ عنہ نے اپنی دونوں انگلیوں سے اپنے دونوں کانوں کی طرف اشارہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے حلال واضح ہے اور حرام واضح ہے. مطلب یہ کہ حلال بالکل صاف ہے اور حرام بھی صاف ہے، یعنی یہ بتا دیا گیا کہ حلال کیا ہے اور حرام کیا ہے، بالکل کلیئر. اور ان دونوں کے درمیان کچھ مشتبہات ہیں، ڈاؤٹ فل چیزیں ہیں، یعنی حرام انلافل اور پھر حلال لافل، یعنی جو حلال ہے وہ بھی معلوم ہے، جو حرام ہے وہ بھی معلوم ہے، لیکن ان کے بیچ میں کچھ چیزیں ہیں جو ڈاؤٹ فل ہیں، جنہیں اکثر لوگ نہیں جانتے. اس لیے جو آدمی ایسے ڈاؤٹ فل چیزوں سے بچ گیا، اس نے اپنے دین اور عزت کو محفوظ کر لیا، اور جو ڈاؤٹ فل چیزوں میں پڑ گیا وہ حرام میں پڑ گیا. پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مثال بتلایا. اس کی مثال اس چرواہے کی ہے جو کسی دوسرے کی چراگاہ کے ارد گرد چراتا ہے. مطلب ہر شخص کے جانور چرانے کی اپنی خاص جگہ ہے، تو یہ چرواہا، بکریاں چرانے والا، اونٹ چرانے والا دوسرے کے چرگاہے کے ارد گرد چراتا ہے، تو قریب ہے کہ جانور اس چراہ گاہ میں سے بھی چر لیں. پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خبردار رہو، ہر بادشاہ کے لیے چراگاہ کی حد ہوتی ہے، ہر بادشاہ کی اپنی خاص چراگاہ ہوتی ہے، اور اللہ کی چراگاہ کی حد اس کی حرام کردہ چیزیں ہیں. آگاہ رہو، خوب اچھی طرح سن لو. جسم میں ایک لوتھڑا ہے، گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، جب وہ سنور گیا تو سارا بدن سنور گیا، اور جب وہ بگڑ گیا تو سارا ہی بدن بگڑ گیا. خوب اچھی طرح سن لو کہ وہ دل ہے. دل اچھا ہوتا ہے تو سارا بدن اچھا ہوتا ہے، اور دل جب بگڑ جاتا ہے تو سارا جسم بگڑ جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزیں یہاں بتلائی ہیں. پہلے یہ کہ وہ تمام حلال چیزیں جس کے بارے میں کوئی کنفیوژن نہیں، کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ حلال نہیں ہیں. دوسری چیز وہ تمام چیزیں جو حرام ہیں،
کلیئر ہیں، اس میں کوئی کنفیوژن نہیں، کوئی نہیں کہہ سکتا کہ یہ حرام نہیں ہے۔ شراب حرام ہے، سور کا گوشت حرام ہے، اس میں کسی کو کوئی کنفیوژن نہیں ہے۔ لیکن تیسری چیز کچھ ایسی ڈاؤٹ فل چیزیں ہیں جو بہت سارے لوگ نہیں جانتے، اس کی حکم کے بارے میں وہ آگے پیچھے ہوتے ہیں، نہیں معلوم کہ حلال کہ حرام۔ تو ان چیزوں کو جاننا، اس کا حکم جاننا، اسی کو فقہ کہتے ہیں۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اسی لیے فرماتے ہیں لیس العاقل الذي يعلم الخير من الشر وإنما العاقل الذي يعلم خير الخيرين وشر الشرين۔ عقل مند وہ نہیں ہے جو برائی سے اچھائی کو سمجھ جاتا ہے، عقل مند تو وہ ہے جو دو بہتروں میں سے بہتر چیز کو سمجھتا ہے اور دو برائیوں میں سے بڑی برائی کو سمجھتا ہے۔ عقل مند وہ ہے جو دو بہتر چیزوں میں سے بہت ہی بہتر چیز کو سمجھتا ہے اور جو دو بری چیزوں میں سے بہت ہی بری چیز کو سمجھتا ہے۔ اسی طرح کہا گیا وَتَمَامُ الْوَرْعِ أَنْ يَعْلَمَ الْإِنسَانِ خَيْرَ الْخَيْرَيْنِ وَشَرَّ الشَّرَّيْنِ۔ پرہیزگاری اسی کا نام ہے کہ دو بہتر چیزوں میں سے زیادہ بہتر چیز کو آدمی جانے اور دو بری چیزوں میں سے زیادہ بری چیز کو آدمی جانے۔ حقیقت میں ورع جس کا ذکر ہم پڑھ رہے ہیں، پرہیزگار، آپ پرہیزگار بننا چاہتے ہیں، میں پرہیزگار بننا چاہتا ہوں۔ پرہیزگاری کسے کہتے ہیں؟ مجانبۃ المحرمات والمشتبہات، آپ حرام کاموں سے بچ کے چلیں، ڈاؤٹ فل چیزوں سے بچ کے چلیں، اس لیے کہ یہ ڈاؤٹ فل چیزیں یہ فینس ہیں، باڑ ہیں، اس کے پار حرام ہوتا ہے۔ اگر آپ اس ڈاؤٹ فل چیزوں کو چھوڑ دیں گے تو آپ فینس کے اسی طرف ہیں، باڑ کے اسی طرف ہیں۔ تو جب تک آپ ڈاؤٹ فل چیزوں کے قریب نہیں جائیں گے، حرام سے بچے رہیں گے۔ اور جو شخص ایسی ڈاؤٹ فل چیزوں میں پڑ جاتا ہے، بہت امکان ہے کہ وہ حرام میں بھی پڑ جائے، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں فرمایا کالراعی یرعی حول الحما یوشک ان یرتع فیہ او یوشک ان یواقعہ۔ بہت سارے ایسے ہیں، جیسے بہت سارے ایسے بزنس ہیں جس کا حکم صاف نہیں ہے کہ وہ بزنس حلال ہے کہ حرام ہے۔ بہت سارے ایسی چیزیں ہیں، کھانے پینے کی چیزیں ہیں، پہننے کی چیزیں، جس کے بارے میں کوئی کلیئر نہیں کہہ سکتا کہ حلال ہے حرام ہے۔ تو بہتر ہے کہ آپ ایسی چیزوں سے رک جائیں تاکہ آپ حرام سے بچ جائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر سمجھایا، جو کسی دوسرے کی چراگاہ کے ارد گرد اپنے جانور چراتا ہے تو قریب ہے کہ جانور اس چراگاہ سے بھی چر لیں، یعنی تمہارے جو جانور گھاس کی جگہ ہے اسے چھوڑ کر دوسرے والے کی جانور چراگاہ سے بھی چر لیں۔ ہر بادشاہ کے لیے چراگاہ کی حد ہوتی ہے اور اللہ کی چراگاہ کی حد اس کی حرام کردہ چیزیں ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ پرہیزگاری کا مقصد ہی یہی ہے کہ آدمی جو چیز واضح ہے، حلال ہے، اسے بجا لائے اور حرام چیزوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھے۔ کچھ باتیں اور ہمارے ساتھ ہیں، انشاءاللہ کل کے درس میں ہمارے ساتھ رہیں گی۔ اللہ تبارک و تعالی بہتر بات سننے اور عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔